بھائیو 14 شوال 5 مئی اور 22 جو ہے تاریخ ہے دیسی مہینے دی وساکھ دی جمعۃ المبارک دا دن ہے۔ گزشتہ جمعے میں آپ حضرات دے سامنے رمضان المبارک دی محنت کو سنبھالن دے متعلق کچھ گزارشات کیتیاں سن کہ رمضان المبارک بڑا باعث برکت اور باعث رحمت اللہ دے بندیاں دے واسطے مہینہ ہے۔ اس مہینے دیا خیرہ برکتہ تسی اور میں جنہ اللہ نے مقدر کیتا سی حصہ سمیٹیا اور او دا مقصد عرض کیتا سی کہ اللہ نے جو بیان فرمایا وہ ہے تقوی، متقی بنو۔ بھائیوں کوئی بھی کم ہے اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے یا دنیا دی مثال بھی لے لو، کوئی شخص ہے انہوں کیا جائے محل بنا دے بے، پلازا بنا پلازا کھڑا کر دے بے، بے شک 50 منزلہ ہوئے او دے بعد کیا انہوں بیکار چھوڑ دے گا، او دا دھیان نہیں کرنا، اپنی محنت کو ضائع کر دینا۔ گندم بیجو، دھان دی فصل بیجو، پانی لاؤ، بتر لے آؤ، ہل چلاؤ، سہاگے مارو، دانا بیج کھاد پا کے فارغ، ان پلے یا نہ پلے، پھلے یا نہ پھلے، کیا اس طرح ہوتا ہے کدے؟ کوئی عقل مند آدمی بھی نہیں اس طرح کرتا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ ایک کہندے نے مکے دے اندر بی بی سی کملی جی سارا دن سوت کٹ دی سی، جدو ڈھیر لا دیندی سی چرخیاں دا تے رات کو پھڑ کے سارے نو توڑ پھوڑ کے سارا ضائع کر کے پرا مار دی سی، اگلے دن پھر چرخہ لے کے بہ جاندی سی۔ اللہ نے فرمایا دی طرح نہ ہو جاؤ جڑی سارا دن دی اپنی محنت رات کو آپ ہی اپنے ہتھوں برباد کر دیں دی۔ اس طرح ہی اسی اگر بڑی مشکل روزے رکھے، رات تراویاں پڑھیاں، قیام کیتے، دعاواں کیتیاں، تلاوتہ کیتیاں، ثقافتہ کیتیاں، کیا انہوں اسی سنبھالنا نہیں؟ اگر تقوی کوئی اللہ تعالیٰ نے سانو حصہ نصیب فرمایا تو انہوں توڑ پھوڑ دئیے۔ روزیاں دی اندر اسی جھوٹ بولن تو اجتناب کیتا ہوں جائز ہے، رمضان دی اندر اسی چگلیاں غیبتہ تو بچے سا ہوں جو مرضی کریے، رمضان دی اندر اسی بد نظری کیتی سی بریاں نظرہ دے نال، اسی غیرہ دیا بچیاں نو تک دے بچ دے رہے سا، ہن ساڑھے واسطے سارا کچھ جائز ہے، حرام نہیں سی کھاتا بلکہ اسی تے حلال بھی چھڑ دیتا سی، سارا دن روزے دینا رہندے سا، تو کیا ہن ساڑھے واسطے جائز ہے حرام حلال؟ پرواہ کیتے بغیر ادھے نال تقوی ضائع ہو جائے گا، محنت کیتی ضائع ہو جائے گی، آپ دا اثاثہ نیکیاں دا برباد ہو جائے گا، نیکیاں دی انبار تسی کھڑے کیتے سنو سارے اڑ پڑ جان گے۔ یہ میں عرض کیتا سی کہ رمضان مبارک دیا رحمتاں برکتاں جو حصہ اللہ نے نصیب کیتا میں اور تسی حاصل کیتا وہ حصے نو سنبھالنا ہے، انہوں سنبھالنا اشد ضروری ہے، انہوں ضائع نہیں کرنا۔ گزشتہ جمعے یہ تقوی دے متعلق میں آپ حضرات دے سامنے اپنی معروضات پیش کیتیاں سن، اپنی معروضات میں آپ حضرات دے سامنے پیش خدمت کیتیاں سن اور عرض کیتا سی کہ اگلے جمعے ادھا ایک اور پہلو بیان کرانگا۔ اس سلسلے دی اندر اج میں سورہ زمر دی 61 نمبر آیت آپ دے سامنے پڑھی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جنہاں نے اللہ دی ذات دے اتے جھوٹ بولیا، اللہ دیا نافرمانیاں کیتیاں، آیتاں نو جھٹلایا، من مانیاں کردیاں زندگی گزار دیتی، انہاں ظالم لوگاں نو بے نصیباں نو تسی دیکھو گے قیامت دا دن انہاں دا منہ رب کالا نہ کیتا تے کہنا وجوہہم مسودہ، انہاں دے منہ قیامت دے دن کالے ہو جان گے۔
گویا کہ کالیاں راتاں پہ جان گیا. استغفر اللہ. فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. تسی آپ ہی دسو جڑے اللہ دے نال آڈا لاؤن، اللہ دے نال متھا لاؤن، اللہ دے مقابلے دے اتے آن، اللہ دیاں نافرمانیاں کرن، بکواسات کرن، رب دے خلاف، اللہ دے خلاف جھوٹ بولن، لوگاں دے ذہن خراب کرن، عقیدے خراب کرن، برباد کرن، انہاں نو بد دین بنان، بے دین بنان. ایسے متکبراں نو اللہ جہنم چ نہ سٹے تے کتھے سٹے؟ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم مثوی للمتکبرین، متکبران دا ٹھکانہ؟ بھائیو اج دے جمعے دے اندر میں دسنا ہے کہ تکبر دے کولوں بچنا ہے، تکبر دے کولوں بچنا ہے. تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا. غرور اور تکبر بہت بدترین چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نو ناپسند ہے، اس واسطے کہ تکبر اور غرور صرف ایک اللہ دا حق ہے اور کسی نو اللہ نے حق نہیں دیتا. تکبر اللہ تعالیٰ دا حق ہے، وہ دے واسطے برا نہیں، وہ دی صفت ہے. المتکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی صفت ہے، وہ ہے متکبر، وہ ہے خالق، وہ ہے الہ، وہ ہے رب تعالیٰ. اگر کوئی خالق بنے تو اللہ تعالیٰ دی صفت چھینے، اگر کوئی الہ کہلائے فرعون دی طرح انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا سب تو بڑا رب ہاں، تو یہ شرک ہے، اللہ دی برابری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دا حق اپنی طرف لے آ رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. بھائی جس طرح یہ ناجائز ہے اس طرح متکبر اللہ دی ذات ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. یہ اللہ دیا سب صفتاں نے. خالق بھی ہے، کوئی کہے میں خالق، کیا انہوں حق ہے؟ کوئی تصویریں بنانے والا المصور ہے، کوئی کہے میں ہاں مصور پیدا کرنے والا، تصویر کشی کرنے والا. یہ اللہ دا حق ہے، ناجائز ہے، گمراہ ہو جائے گا، شرک دا ارتکاب کرے گا، اللہ دا مقابلہ کرے گا. تو بھائی اس طرح متکبر بھی اللہ دی صفت ہے. القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سب اللہ دیا صفتاں نے. کسی اور نو اللہ نے اجازت نہیں دیتی، نہ قولن کہ کہے میں متکبر ہاں، نہ فعلن کہ آکڑ دکھائے، تکبر کر کے دکھائے، نہ سوچ دے اندر تکبر، کسی طرح بھی برداشت نہیں. میرے قابل قدر بھائیوں، حدیث پاک دے اندر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی دی حدیث ہے، فرمایا یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ فی صور الرجال. قیامت دا دن ہوگا، انسانی صورتہ دے اندر متکبران اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا اور چھوٹے چھوٹے چونٹیاں دے سر جنہ انہوں نے وجود بخشے گا. بس بندے نظر بھی آؤں گے، کو خرد بھی لا کے نہیں لبنا پائے گا کہ انسان ہے، نہیں، ایڈا بڑا فرعون نظر آئے گا، ابو جہل اتنا بڑا نظر آئے گا. ہر متکبر دا چہرہ پہچانیا جا رہا پر وجود اینا کو اللہ نے دیتا ہے. یہ قیامت دا دن صورتہ شکلہ بندیاں والیاں، لیکن حالت ایسی یغشاہم الذل من کل مکان، ہر پاسے انہاں تے ذلت مسلط ہوئی ہوئے گی. یساقون الی سجن فی جہنم،
اللہ تعالیٰ انہوں نے چلائے گا دوزخ دی طرف. لوگ انہوں نے لتاڑ لتاڑ کے اپنے پیران دے نال اتوں دی جا رہے ہوں گے. اللہ کہے گا تھوڑی بڑی آکڑ سی, نک تے مکھی نہیں سے بہن دینا, اج تیری یہ سزا ہے کہ لوگ تین روند روند کے جا رہے ہیں میدان محشر دے اندر, اور انہوں نے آخر کار چلایا جائے گا فی جہنم یسمى بولس, دوزخ دی طرف چلایا جائے گا. اس دوزخ دی وادی جتھے انہوں نے اللہ داخل کرے گا وہ دا نام بولس ہے. فرمایا وہ جہنم دی وادی دا نام بولس. اللہ اکبر. تعلوہم نار الانیار, ایڈی گرم اتنی بری آگ اس وادی دی اندر اللہ تعالیٰ نے بھڑکائی ہوئے گی دوزخ دی کہ وہ انگارے چماریاں دی طرح اڈ اڈ کے جا رہے ہوں گے, بڑے بڑے انگارے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون, اللہ فرمان گے چلو اس طرف جنہوں تسی جھٹلایا کر دے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعاب, چلو اس وادی جہنم دی طرف جتھے بڑے بڑے انگارے, ان انگاریاں دا بھی سایہ شاید نظر ہوئے گا, آندا ہوئے گا. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب, اتنے کہ اونٹاں دی طرح بڑے بڑے انگ دے کوئلے انگارے اوپر جا رہے ہیں. اتنا تھلیو ہوا دا پریشر ہے دوزخ دا کہ انگارے چنگاریاں اڈ اڈ کے بڑیاں بڑیاں پہاڑاں اور اونٹاں دی طرح اوپر جا رہی ہیں اور نیچے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ وہ دے اندر انہاں متکبران کو داخل کر دے گا. تعلو نار الانیار, بڑی اگ اور بڑے شرارے انگارے اوپر نو پڑ رہے ہوں گے, اٹھ رہے ہوں گے. وَيُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةِ الْخِبَالِ, جس ویلے انہوں نے پین نو دتا جائے گا تو فرمایا پورے جہنمیاں دے زخم جڑے سڑے ہوئے جسماں دے وچوں زخم اور انہاں دے وچوں پیپ کچا گندا لہو بدبودار جڑا رس کے گندا مادہ ہوئے گا, فرمایا او دے وچوں بھر بھر کے اور وہ بھی گرم ابلدا ہویا انہاں نو پین نو دتا جائے گا. تو جنہاں نو حقیر سمجھدا سی نا, اج انہاں دے زخماں دی پیپ اور کچلو گندا خون گندا ریشہ مادہ وہ بھر بھر کے انہوں نے پلایا جائے گا, پی. یہ متکبرہ دا حال ہوئے گا قیامت والے دن. اللہ عز کبریاء و ردائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہندے نے حدیث قدسی ہے کہ تکبر میری اوپر والی چادر ہے جیڑی کندیاں دے اتے لئی ہوندی ہے, بکل مار دیو جی. اللہ کہندے نے میری اوپر والی چادر ہے تکبر. الکبریاء ردائی والبطر ازاری, اور غرور جڑا وہ میری نیچے والی چادر ہے جڑی تہ بند, جس طرح حاجی احرام بندے دو چادراں دے اندر. فرمایا جن نے بھی کسی نے ہاتھ پایا گویا انہیں مینوں ننگیاں کرن دی کوشش کی تھی. تو اڈے اگر کپڑے اتارے کوئی تو کس قدر برا لگے. اللہ تو ساری کروڑا عزتاں اللہ تعالیٰ دی عزت دے کروڑ میں تو کروڑ میں حصے تے بھی قربان, سب تو زیادہ عزت اللہ دی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, سب تو پہلے عزت دار اللہ دی ذات ہے, اس تو بڑا کوئی عزت والا نہیں اور لائق عزت و تکریم نہیں. او دے بعد محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ عزت دے لائق. او دے بعد پھر ساڑی باری آئے گی اور مومنہ دی باری آئے گی, اللہ تعالیٰ سانو بھی مومن بنا دے. اللہ اکبر. جن نے یہ چادرہ نو ہاتھ کبریائی تکبر غرور کیتا انہیں میرے لباس نو ہاتھ پایا تے فرمایا انہوں میں چھڑنا نہیں جے. جن نے تکبر کیتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک دے اندر فرمایا لا يدخل الجنة من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. اللہ اکبر. من کبر, وہ بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا جدے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر ہوئے گا. رائی دے دانے برابر, خشخاش دا دانا کتنا بڑا ہوتا ہے, چھوٹی کیڑی دا سر کتنا کو بڑا ہوئے گا. اتنا بھی جن نے تکبر کیتا
اللہ فرماندے نے وہ جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا جب تک اللہ دوزخ دے وچوں ساڑ کے او دے تکبر والی مہر لا نہیں دین گے، او دے گھمنڈ کٹ نہیں دین گے، انہوں دی سزا دے نہیں دین گے، انہی دیر تک اللہ جنت دے اندر انہوں داخل نہیں کرن گے۔ رائی دے دانے برابر بھی جدے دل دے اندر تکبر ہویا اللہ تعالیٰ انہوں جنت دا داخلہ نہیں دین گے۔ اور سورہ النصر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے محبوب جدو اللہ تعالیٰ دی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، ابو جہل دی ساری کمپنی زیر ہو جائے، سارے ناکام ہو جان، غلبہ ایمان ہو جائے، غلبہ اسلام ہو جائے، غلبہ توحید ہو جائے، دین دے چھنڈے بلند ہو جان، ساری کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ دی عظمتاں نو منن والے، ساری جگہ دے اتے اللہ تے ایمان لیان والے ہون، فرمایا بے دینی مٹ جائے، اکڑ خاں سارے دے سارے زیر ہو جان، پسپا ہو جان، اے میرے پیغمبر اور مکہ فتح ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں پتہ رسول اللہ مکے دے اندر پیدا ہوئے، مکے دے اندر آپ دے آبا و اجداد، مکے دے اندر آپ دا گھر بار، مگر دین اسلام دی وجہ تو توحید دا پیغام دین دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دے ایمان اسلام توحید دی دعوت دین دی وجہ تو آپ دے اتے ظلم ڈھائے جاندے، آپ نو مکیوں نکلن تے مجبور کر دیتا گیا، آپ رو رو کے مکیوں جدا ہوئے اتھوں نکلے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اور پھر بھی انہوں نے سکون دا سا نہ لین دیتا، بدبخت آپ علیہ السلام تو مدینے آ گئے، ایک سال نہیں گزریا تے فوجاں لے کے پیچھے پہنچ گئے، مارکہ بدر برپا ہویا، بڑی خون ریزی ہوئی، بہت جنگ ہوئی، واقعہ اللہ نے اسلام نے عزت دیتی، ایک سال نہ گزریا انہاں دے جناب بڑے دماغ نو خماری چڑھی سی کہ 70 بڑے مار چھڑے نے محمد کریم نے، اسی انہاں دے کولوں جب تک بدلہ نہ لیا باز نہیں آنا۔ ابو سفیان ورگے نے نیت کر لی کہ میں انہی دیر تک غسل جنابت نہیں کرنا جب تک میں محمد کولوں اپنے بڑیاں دا بدلہ نہیں لے لاں، یعنی اپنی بیوی دے نال نہیں ملاقات کروں گا، انہیں قسمہ اٹھا لیا، لوگوں نے بھی بھڑکایا، ایک سال نہیں گزریا یہ جناب مار کے احد برپا کر دیتا، 70 مسلمانوں شہید کر کے اے پھریرے لہراندا ہویا فتح دے گیا، آج جناب اسی بدلہ لے لیا، یوم یوم المنحبہ، آج لڑائیاں دا دن تے آج بدلیاں دا دن سی، اے بدل دا جواب اسی دے دیتا جے، اوے اپنے گلوں لاشے انہاں دے مسلم بھی کیتے گئے، نک کن بھی بڑے نظر آن گے، ہونٹ کٹے نظر آن گے، اکھاں کٹیاں نظر آن گے، سینے چاک نظر آن گے، میں نہیں کیا میری فوج نے کر دیتا جن نے بھی کیتا، لیکن میں برا نہیں سمجھدا، میں انہوں جائز سمجھنا انہوں حق ادا کیتا ہے، گویا کہ تواڈے مردیاں دی تواڈے شہداء دی بھی توہین کیتی انہوں نے، تے ٹھیک ہویا میں تے راضی ہاں قلبی طور دے ہوتے۔ پھر سکون نے وہ دے بعد ایک نے کئی جنگاں برپا کیتیاں، آخر تمہیں پتہ جنگ احزاب دے اندر بھی آئے اور پوری دنیا دے کافران دیا فوجاں انہاں جمع کر لئیاں، پوری دنیا دے کافران دے کول گئے، جا کے انہاں نے انہاں نے بھڑکایا بھی اکٹھے ہو کے دا مقابلہ کریے، نہ دا نصرہ مکا دئیے، مسلمانہ دا بیج مکا دئیے، نام ہی مٹ جائے محمد اور دے منن والے دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے کافران نے کیا ٹھیک ہے، بعض نے کیا 10,000 دا لشکر سی، کسی نے کیا 15 دا 30,000 تک دا لشکر، سیرت دی کتابہ دی اندر کہ چلو 30 دا عد لا لو تو سی، کوئی 20 لا لو 25 لا لو، تے مسلمانہ دی کل آبادی چھوٹے بڑے 5,000، صرف مدینے دی آبادی 5,000، انہاں دی آبادی کو 20-30,000۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، فرمایا اتار والے بھی آ گئے، ہٹھار والے بھی آ گئے، فرمایا سجے بھی والے بھی آ گئے، بائیں والے بھی آ گئے، سارے دے سارے دنیا دے کافر جمع ہو گئے، کوئی ایک کافر بھی نہیں سی ملک جنیاں فوجاں انہاں دے اندر شامل نہ ہون، اے اتحادی فوجاں جس طرح امریکہ لے کے آیا سی مسلمانہ دے خلاف افغانستان دے اندر فوجاں، یہ ساریاں نیٹو فوجاں جمع ہو گئیاں اسلام دے خلاف، محمد رسول اللہ دے خلاف۔ اللہ مسلمانہ نے فرماتے ہیں اِذْ زَاغَتِ الْقُلُوبُ، وہ مسلمانہ دے دل
کسی دا تھلے ہی جا رہا، کسی دا حلق نو آ رہا، بلغت القلوب الحناجر، حلق نو دل آ رہے نے، پریشانی دے نال، خوف دے نال، وحشت دے نال، دہشت دے نال. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. اسی مومنوں نو اسمایا جھنجھوڑیا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اسی سختوں نال جھنجھوڑیا. زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. امتحان لیا ہے، ہمیں نہیں ایڈے تمغے اور اعزاز دے دیتے اللہ تعالیٰ نے، جنت دے ٹکٹ تقسیم کیتے آ کے بار بار انہاں نو. یاد ہے نا کئی بچے ٹاپر ہوندے نے، اپنی ہر کلاس دے اندر ہی نمبر لیندے نے، ہر کلاس دے اندر میڈل لیندے نے، ہر کلاس دے اندر کپ جت کے آندے نے. ایک کوئی جگہ تو اللہ تعالیٰ دے نبی دے صحابہ نے اللہ تعالیٰ دے کولو بار بار جنت دے اعزاز لے، بڑے بڑے ٹرافیاں لیاں، بڑے بڑے رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قرار دیتا میں انہوں تے راضی، اے میرے تے راضی. کدے فرمایا میں فتح دیتی، کدے فرمایا میں غنیمتاں دیتیاں، میں مغانم کثیرہ. یہ ہمیں نہیں ملے، صحابہ دیاں قربانیاں نے رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہاں دیاں قربانیاں نے. اسی ہی واسطے مسلمان اہل حدیث ہوئے، مسلمان اہل سنت بریلوی ہوئے، اہل سنت دیوبندی ہوئے، صحابہ دے خلاف، رسول اللہ دے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ مجمعین علیہ السلام ایک جملہ بھی سنن دے واسطے کدے تیار نہیں ہوندا. او دے کولو برداشت نہیں ہوندی، نہ نبی دی توہین گستاخی، نہ صحابہ دی توہین اور گستاخی، نہ ازواج مطہرات دی توہین اور گستاخی، نہ اہل بیت دی گستاخی اور توہین. مسلمان کدے برداشت کر سکتا ہی نہیں. انہاں دے احساس، انہاں دے اکرام، انہاں دیاں قربانیاں اس قدر زیادہ کہ انہاں دی طرف کوئی زبان دراز کرے بلکہ انگشت نمائی کرے. کس طرح ایک سچا مسلمان صحابہ دے اور قرآن دے ہوتے رسول اللہ تے ایمان لیان والا برداشت کر سکتا ہے؟ تو انہاں نے بڑیاں یلغاراں کیتیاں، مسلمانہ دا جینا حرام کر چھڑیا انہاں بدبختاں نے. بھئی جدو چھوڑ کے آ گیا مکہ چھڑتا، تسی دفع ہوگو، جو چاہو کرو، تو انہوں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے دا. مگر انہاں کیا نا غرور سی، تکبر سی. بدر دی اندر جس ویلے آئے شرابہ نال، ڈھول بانے نال، نچ رہے اور گویہ عورتاں رقاصائیں آ کے جناب ڈانس کر رہی نے اور انہاں کافراں دے خون نو گرم کر رہی نے تے شعار پڑھ رہی نے عربی دی اندر گندے. نحنو بنات الطارقی نمشی علی النمارقی ان تقبل النعانقی او تدبر النفارقی. جدا بڑا گندا ایک گانا ہے عربی دا گانا کہ اسی آسمان دے ستارے دیاں بیٹیاں ماں، یعنی حسن و جمال دی اندر تشبیح دیتی، بڑیاں نازک اندام، سانو دے کدے کسی نے انگلی نہیں لگائی، ہاتھ نہیں لا سکیا. اس قدر اسی پاکیزہ ہاں، بازاری عورتاں ہنڈیاں برتیاں نہیں. نمشی علی النمار، اسی تے کدے زمین تے پیر نہیں رکھیا، اسی تے قلینہ دے ہوتے چلن والیاں ماں، یعنی بڑے مالداراں دیاں بیٹیاں ماں. ان تقبل النعانقی، اگر تسی انہاں مسلماناں نو مارو گے تے اسی رات تواڈے نال گزاراں گیا. او تقبل النفارقی، اگر تسی انہاں دے کولو ڈر کے میدان چھوڑیا تو یاد رکھنا سانو ہاتھ نہ لاؤنا. شراب بھی ہوئے، شباب بھی ہوئے، تے کباب بھی ہوئے، تے یاشیاں بھی ہون، مواقع بھی ہون، تے کفر بھی ہوئے، بے دینی بھی ہوئے، سارا کچھ ہوئے کہ کوئی اخلاقی حدود ہی نہیں، کوئی منع کرنے والا ہی نہیں. کہ اتھے پھر ایسیا بدماشیاں، انہاں دا کیا حال ہوئے گا نوجواناں دا، کافراں دا. اس قدر متکبر اللہ تعالیٰ نے انہوں رکھ تھلے لیا، سارے غرور خاک مل گئے. وہ ساریاں کڑیاں مسلمانوں دیاں باندیاں بنیاں جڑیاں نچ نچ کے گانے گا گا کے انہاں تو بڑکا رہی سن. 70 کافر اللہ نے مارے. بھائیو تکبر اس قدر بری چیز ہے، تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر. تکبر نے ابلیس دا بیڑا غرق کر دیتا.
رہی نے ابلیس دے اتے اس تکبر دی وجہ تکبر نہیں کرنا. آخر مکہ فتح ہویا. عرض کر رہے ہیں جی بیک گراؤنڈ تھوڑی روشنی پا کے کہ اس قدر مکے دے وچوں مظلومانہ نکلے آپ علیہ السلام، پھر بھی آرام نہیں، ظلم دیا تاریخی ظلم جاری رہے، سلسلے منقطع نہیں ہوئے. آخر مکہ فتح ہویا. ایک دن چاہیے سی نا میرے محمد کریم میں ڈھول لے کے نال جاندے، جی میں تسی یوم آزادی منا دے جی لمبے لمبے واجے ہوندے صحابہ دے پا کر دے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی ایسی حرکت ہوئی؟ میرے محمد کے میں داخل ہوئے مکے دے اندر. میں صدقے جاواں اونٹنی دے اوتے سوار نے 10,000 دا مجمع، پیغمبر دے اگے پیچھے سجے کھبے جناب رواں دما ہے، مکہ دی طرف جا رہے نے. مکے والے دیکھ کے میدان چھوڑ کے دوڑ جاتے نے. اللہ دے پیغمبر داخل ہوندے نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے چھاتی نو تنیا ہویا ہے مگر گردن نو جھکایا ہویا ہے. ادب دے نال اللہ دے سامنے تکبر نہیں، ٹول نہیں، تمالا نہیں، بنگڑے نہیں، واجے نہیں، پی پان دیاں آوازاں نہیں. ہاں آوازاں کیا دیاں نے؟ آوازاں آ رہی ہیں الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ یہ تیرے احسان نے، تو سارے دشمنوں ساڑھے اگے لا دیتا ہے، سارے اپنے کار بوئے چھڑ کے دوڑ گئے نے. الہ العالمین مقابلہ تے دور دی بات ہے، انہاں تے کھڑے ہون دی بھی سکت نہیں پائی. انجز وعدہ، تو وعدے کیتے سن مسلمانوں تھوڑی مدد کرانگا. اللہ تو اپنی مدد دا وعدہ پورا فرما دیتا ہے. نصر عبدہ، اپنے بندے محمد کریم دی مدد کیتی ہے. حزم الاحزاب وحدہ، اللہ تو اکلے نہیں ساڑے ٹڑے بغیر ہی لشکرانوں بجا دیتا ہے. اللہ دوڑا لوا دیتیاں نے انہاں دیاں تو اپنی رحمت دے نال. پیغمبر عاجزی کر دے، تکبر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب فتح ہو جائے نا مکہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اور تسی دیکھو کہ لوگ اللہ دے دین دے اندر فوج در فوج، جوگ در جوگ تھڑا تھڑ آ رہے ہیں. قبیلیاں دے قبیلے، پنڈا دے پنڈ، شہران دے شہر، خاندانہ دے خاندان تھڑا تھڑ اسلام دے اندر داخل ہو رہے ہیں. کیونکہ ابو جہل رہی انہاں بے ایماناں دا ڈر سی. اس ویلے دا امریکہ سی، وہ پابندیاں اقتصادی لا دیندا سی، وہ بڑے پنگے لیندا سی، بڑے ظلم کردا. انہاں دے ڈر تو ماڑے لوگ اسلام چ نہیں سن آندے. جس ویلے انہاں دا نک ٹوٹ گیا، مکہ فتح ہو گیا، پھر جوگ در جوگ دنیا اسلام دے اندر آنا دا شروع ہو گئی. شاید ہی کوئی رہ گیا ہوئے شہر قبیلہ عرب دا، ساری دنیا اسلام دا رخ کر لیا. فرمایا میرے پیغمبر فسبح بحمد ربک واستغفر، ہن اللہ دی تسبیح پڑھ، او دے کولو استغفار کر. مکہ فتح ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکیا. میرے پیغمبر تے جو ذمہ داری سی وہ ذمہ داری پوری ہو چکی ہے. الحمدللہ غلبہ ایمان اسلام اکھاں دے نال دیکھ لیا مسلماناں نے. فرمایا ہن کی کرو فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ دی تسبیح پڑھو، استغفار کرو. مسلمانوں تسی روزے رکھ لے، تسی راتاں دے قیام کیتے، تلاوتاں کیتیاں، سخاوتاں کیتیاں، دعاواں منگیاں، التجاواں کیتیاں. اللہ تعالیٰ جنہاں نو توفیق دیتی، حج کیتے، عمرے کیتے، نیکیاں کیتیاں، یہ سارا کچھ جنہاں نو نیکیاں دے مواقع ملن. او دے بعد فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ دے بعد غافل نہ ہو جانا، اپنے روزے ضائع نہ کرنا، نیکی ضائع نہ کرنا. اگر حج کیتے نے ضائع نہ کرنا، عمرے کیتے نے ضائع نہ کر بینا. مت اللہ دی نافرمانی والے پاسے پھر آ جانا. یہ موقع تو انہوں پاک کر دیتا اللہ تعالیٰ نے ایک باری. ہن سچے دل دے نال اللہ دی تسبیح کرو، استغفار پڑھو. انہو کان توابا، توبہ کرو اللہ دی طرف. بتاب اللہ یتوب اللہ علی من تابا، جڑا توبہ کردہ اللہ دی توبہ ضرور قبول فرما لے گا. وہ وعدہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت دے نال استغفار، کثرت دے نال سبحان اللہ، کثرت دے نال اے دعا یاد، سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک، یاد ہے کس نے؟ یہ کفارہ مجلس کی بھی دعا مشہور ہے، کنوں کنوں ہوندی ہاتھ کھڑا کر، ماشاءاللہ کو الحمدللہ کوئی 40 کو بندے دے ہے ہی نہیں کم و بیش جنہاں نو یاد ہے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت نال پڑھنا شروع کر دیتی جدو یہ آیت پاک آئی، یہ سورت پاک نازل ہوئی، آپ نے دے بعد پھر اللہ دی تسبیح دے رٹے لائے، استغفار توبہ دیاں جناب چھٹیاں لائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وضو کر کے آپ اٹھتے سن تے ادوں بھی پڑھتے سن، کھانا کھا کے اٹھتے سن ادوں بھی پڑھتے سن، نماز پڑھ کے اٹھتے سن ادوں بھی پڑھتے سن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے پڑھتے۔ ایک حدیث پاک دے اندر آتا ہے جنہاں کھانا کھا کے یہ دعا پڑھ لے نا، دوسری دعاواں دے نال یہ بھی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ایک صاف کاغذ دے ہوتے بڑے وائٹ پیپر دے ہوتے اس دعا نو لکھ کے اپنی مور لا کے تے اپنے کول فائل چ رکھ لیں گے۔ سبحان اللہ، بھئی تینوں یہ پھل قیامت کو ملے گا۔ محدثین کہتے ہیں اپنے کو رکھن دا مطلب مور لا کے یا کہ انہوں کو بدل نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے انہوں ڈکلیئر کر دیتا ہے میرا مومن بندہ، یہ خاتمہ بھی ایمان دے ہوتے اور توحید دے ہوتے ہوئے گا۔ کنی بڑی بات ہے یار کہ جدا خاتمہ اللہ تعالیٰ توحید دے ہوتے فرما دے، بڑی بات ہے۔ اللہ انہوں اس بات دا لائق کر دیں نے، قرار دے دیں نے۔ تو خیر غرور نہیں کرنا، غرور مار دیندہ ہے۔ غرور نے ابلیس کو تباہ کر دیتا، غرور نے ابو جہل کو تباہ کر دیتا، غرور نے فرعون حامان شداد قارون کو تباہ و برباد کر دیتا۔ بھائیو بعض لوگوں اپنے منصب دا بڑا غرور ہوندا ہے، میں بڑا پاویں پیو ہی ہوگی، وہ بھی ناجائز کرے تو غلط ہے۔ کوئی کسی بھی ملک دا سربراہ حکمران غلط کرے تو وہ بھی غلط ہے۔ کوئی آکھے میں ایس ایچ او ہوں، کوئی آکھے میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں وفاقی وزیر ہوں، میں صوبائی وزیر ہوں، میری بتی نہیں کھلتی، میں جناب اس طرح۔ خبردار تکبر نہیں کرنا۔ بعض نو اپنی دولت دا غرور ہوندا قارون دی طرح، بعض بے نصیب نے انہوں نے اپنی عبادت دا غرور ہوندا جی، عبادت دا، اور میں سمجھنا بڑا بدترین غرور ہے جیڑا انہوں اپنی عبادت برباد کرن دے ہوتے لگایا ہے۔ کہ میں تے روزے رکھنا نفلی ہے، کہ میں تے سارے رمضان دے روزے رکھے ہے، کہ میرے ورگا تے نہ کوئی جمعہ پڑھا سکتا، میرے ورگا نہ کوئی درس دے سکتا، نہ میرے ورگا کوئی عالم ہے، نہ میرے ورگا کوئی تہجد گزار ہے، نہ میرے یہ تکبر جڑا جے نا، تقوی دا غرور، تقوی دا غرور، اپنا نیک ہون دا غرور، یہ غرور بھی بڑا بدترین غرور جے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ اس غرور دے کو اپنی رحمت دے نال محفوظ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو روایت ہے کہ من توقع مثل وضوء ھذا، انہوں نے وضو کر کے بخایا سیدنا عثمان نے، اور وہ دے بعد فرمایا نبی پاک نے آکھیا سی جڑا انجدہ وضو کرے نا اچھی طرح تے 2 رکعتاں پڑھ لوے، اس طرح اچھی طرح وضو کرے، وضو نو مگروں نہ لائے، اچھی طرح وضو کرے، سنت کے مطابق کرے۔ فرمایا وہ دے بعد وہ صرف 2 رکعتاں پڑھ لوے نا، ثم جالسا، جدو سلام پھیردا 2 رکعتاں پڑھ کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ وہ دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ جیڑا وضو کرے 2 رکعتاں پڑھے اللہ دی رضا واسطے دھیان نال تے سلام پھیر کے بیٹھ جاوے، اللہ وہ دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد کی فرما دے، اے بخاری شریف دی حدیث ہے، کل دے ساڑھے سبق دے اندر سے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دے بعد وہ لوگو قال النبی لا تغتروا، رسول اللہ نے فرمایا تو کھچنا آ جانا، مارے نہ جانا، لا تغتروا، حدیث بیان کی تھی جڑی میں سنا چکیا، 2 نفل پڑھو اچھی طرح وضو کر کے آرام سنت دے مطابق تے تواڈے سارے گناہ معاف۔ فرمایا تو کھچنا آ جانا، میں تے رکعتاں 2 پڑھ کے سارے گناہ معاف کرا لے۔ اس دے اتے غرور نہ کرنا میں بڑا نیک بن گیا، میرا گناہ ہی کوئی نہیں رہا۔ فرمایا او گناہ نہیں، سارے نو پارا گناہ ہے کہ
تے تکبر کرے، روزہ رکھ کے وہ تے غرور کرے، تہجد پڑھ کے غرور کرے، اگر کوئی نیکی کر رہا ہے کسی بھی طرح دی نیکی تے وہ تے غرور کرے، میں انہیں پیسے سخاوت کر دیتی، میرے جنہیں تے فنڈ دیتا ہی کسے نہیں، میں سب تو اتے رہا، کہ مینو رب نے سارے تو شاید بہتر کرتا ہے، جنہیں مینو توفیق دیتی ہے انہی توفیق کسی نو ملی نہیں۔ غرور نہ کرنا نیکی کر کے، وگرنہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس طرح ہی غرور بعض حضرات کو اپنے علم دا بڑا ہوتا ہے، وہ ہاتھ ہی نہیں پاؤندے، پلے ہی نہیں باندھے، ماڑے موٹے طالب علم نے میرے ورگے نو کہندے اسی ساڈیاں تے ساڈے جوڑ ہی کوئی نہیں۔ بھئی ہے مسئلہ انہیں بیان کیتا ہوئے، انہوں کی پتہ ہے، انہوں کی پتہ ہے، اپنی بس بڑک چڑک جو بلا کہہ گیا نا کہ اندہ علم پڑھیاں کدے اشراف نہ ہومن جڑے ہومن خاص کمینے، کمینی طبیعت دے لوگ نو پاویں تسی علم پڑھا دیو انجے جے میں کھوتے دے ہوتے کتاباں ٹیر لد دیو تے کھوتا عالم ہو جائے گا، گدھا بڑا فقیہ بن جائے گا۔ علم پڑھیاں کدے اشراف نہیں ہوندے جڑے ہومن خاص کمینے، تے پتل کدے سونا نہیں بندہ پامیں جڑیے لال نگینے، پتل کدے سونا نہیں بندہ پامیں جڑیے لال نگینے، تے شوم کدے سخی نہیں ہوندا پامیں ہومن لکھ خزینے، تے باج تو ہی دو نہیں جنت ملنی، باج تو ہی دو نہیں جنت ملدی پامیں مریے وچ مدینے۔ بھائی تکبر تباہی ہے میری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تفرحوا بما آتاکم اللہ، جو اللہ نے دیتا ہے مالدار ہو تے تکبر نہ کرو، علم دار ہو تے تکبر نہ کرو، عہدے دار ہو تکبر نہ کرو، اگر تسی نیکوکار ہو تکبر نہ کرو۔ لا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والیاں، فخر کرنے والیاں، لافا مارن والیاں، ڈینگا مارن والیاں بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس واسطے تکبر دے کولو بچو۔ ساڑھے شیخ القرآن اللہ انہوں نے قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائی، وہ پڑھ دے ہوں دے سن کہ نیمے پیر ہمیشہ عاجز، نیمے پیر، یہ چکڑ چ بھی انہاں بڑھنا، کہانی چ بھی انہاں نہیں بڑھنا، جناب مٹی چ بھی انہاں نہیں بڑھنا، ساری باڈی نو چکیا سر دے ہوتے، یہ تہاڈی گڈی دے ٹائراں دی طرح نے۔ نیمے پیر ہمیشہ عاجز تے باج غرور نہ مانے، سر اچا سرداری والا سن تو یار سیانے، ادب سلامہ قدمہ تائیں جد قد رب کراوے، ادب سلامہ قدمہ تائیں جد بھی رب کراوے، تے سر اچے نو جتے وجن جد قد ویلا آوے۔ کسے دی بھی غلطی ہو بے مارے دے سر جتیاں مارے دے، کوئی نہیں کہتا دے پیرانو مارو جتیاں۔ اللہ اے عاجز نے انہوں رب محفوظ کرتا ہے، اے سرداری والا پگا والا چتراٹ والا اے نہیں چکدا، انہوں مار پہندی ہے۔ اس واسطے تکبر بڑی بری چیز ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لا تغتروا، تو کھچنا آنا تکبر نہ کر بیٹھنا، تکبر دے کرو بچو، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین تے اکڑ کے نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، فرمایا تو سڑیاں زمیناں نہیں پھاڑ سکدا، کو تھلے بڑھ جائے گا، بڑھ جا، قارون دے نال تم ہی ہو جا، آکڑ کے چلے گا تو ساڑی زمین نہیں پھاڑ سکدا۔ لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو پہاڑاں جنہ اچھا ہو جانا آکڑ کے کو پہاڑ جنہ کرتے نو مل جانا، کچھ بھی نہیں، تو فائدہ پھر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میں بادشاہ کھلار کھلار کے باتاں نہ کریا کر، کئی غرور دینا تکبر دے میں انج کر دینا ہی، میں تینوں دستا ہی، میں
اللہ کہندے نے لا تسعر خدک للناس، اے خد کہندے نے گلاں نو رخسار، ایویں اپنی باچھا نہ کھلا رہا کرے نے جوگا تو نہیں ہے، میں تینوں پیدا کیتا ہے، مینوں پتہ تیری اوقات و کرتوت دا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین تے چل کے آکڑ کے نہ چلیا کر۔ اللہ تعالیٰ نو برداشت نہیں، تکبر صرف اسے نو سزاوار ہے، تکبر میرے اللہ سبحانہ و تعالی دی صفت ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا ولیکن الکبر من بطر الحق، سب تو بڑا تکبر یہ ہے کہ حق نو جھٹلا دینا، لوگاں نو اپنے تو کمتر سمجھنا، اپنے جوڑ دا نہ سمجھنا، جنوں مرضی تڑی لا دینی، جنوں مرضی گالاں ٹھپ دینیاں، جنوں مرضی بے عزت کر دینا، مینوں کرنے کسی نے کچھ کہنا، جیسی بھی سارے انہوں اسلامہ کرنے ہیں، وہ دے شر تو بچ رہے، اسی میں ہوتے ہی سارے ہوئے رہنے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ بدترین شخص ہے دنیا کائنات دا، جنہیں شر تو بچن واسطے لوگ وہ دی عزت کرتے ہیں، انہوں سلام کرتے ہیں۔ ایک شخص آ رہا سی، رسول اللہ نے فرمایا بڑا کتا بندہ جڑا خبیث جے پورے جہان دا جڑا آ رہا چبل پرلے کر کے، جس ویلے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او بسم اللہ، آپ نے چادر بچھائی، فٹافٹ کرسی ڈائی، انہوں بٹھایا بڑی عزت دے نال، بیٹھا چٹ گلا باتاں کر کے نکل گیا۔ سیدہ عائشہ منہ چنگلی پا کے حیران پریشان، یا رسول اللہ کی آیا سی تسی کیا یہ جنہ چبل کوئی نہیں، یہ جنہ بدتر کوئی نہیں، آیا تے تسی انہوں انی عزت چاہ پیائی تے فلاں کیتا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے قول و فعل عائشہ کدے بھی تضاد نہیں ہویا، میرے قول و فعل کے اندر کدے بھی تضاد نہیں پائیں گے۔ تو یا رسول اللہ کی پہلے تسی انہوں چبل آکھیا، مڑ کے تسی انہوں جناب عزت دیتی۔ آپ علیہ السلام فرمان دے نے عائشہ یہ دے شر تو بچن واسطے میں کم کیتا ہے، یہ دے شر تو بچن واسطے، یہ میرے دین نو میری جماعت نو نقصان پہنچاتا، اس واسطے انہوں سلام کہہ کے نا مگروں لاتا ہے، جس طرح قرآن مجید نے آکھیا نا کہ بس جاہل ملے نا تو قالوا سلاما، انہوں نے سلام کہہ کے واسطے جنہوں کہنے نا سات سلام مگروں لے جا۔ فرمایا سب تو بدترین شخص وہ ہے اکرم الرجل مخافت شرہ، جدے شر تو بچن واسطے ڈردیا ہوئے وہ دی عزت کیتی جائے، ڈردیا ہوئے عزت کی ہوئی، عزت ہو جنہوں۔ ایک دفعہ دی بات ہے، میں اپنے اللہ کے اگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا، میرے چاچا سن، چاچا عبدالغنی ہے پاجی، میرے مگر موٹر سائیکل تے بہ گیا تے آخری منٹ سٹاپ تے گھر ادو ادھر ہوندا سی، ادو سٹاپ وہ لگدا سی۔ اللہ پاک دی کرم نوازی میرے پیچھے بیٹھے، میں جا رہا ماں، کئی تواڈے ورگے محبت والے میرے نمازی میرے محترم میرے ویر ملن، السلام علیکم آپ صاحب، وعلیکم السلام، السلام علیکم، اللہ دی قسم جھوٹ تے تکبر کو اللہ بچا کے رکھے، تانوں بھی منوں گی۔ وہ 3-4 بندے ویکھے نا تے اوتھے کو جا کے چوک لنگ کے خانقاہ والا کہندے نے عزت عہدہ نہ آئے نا، وہ کی عزت ہوئی جڑی لوگ شر تو بچے ہوئے لوگ اسلام کرن، عزت عہدہ نہ آئے، وہ عزت ہے تواڈی نیک نامی نو لوگ سلام کرن، عزت ہے تواڈے اخلاق نو دیکھ کے لوگ سلام کرن، عزت ہے تواڈے پارسائی نو دیکھ کے لوگ سلام کرن، یہ ہے عزت۔ اللہ پاک دے کولو دعا کرو اللہ اے عزت نصیب فرمائے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اسی سمجھتے نہیں، قرآن نے سارا کو سمجھا چھڑیا 1400-1500 سال پہلے، فرمایا کتنیاں ہی بستیاں ایسیاں سن، کم اہلکنا من قریۃ، کتنے لوگ بستیاں والے، چودھراں والے، نمبرداری والے، بڑے سرداری والے اتھوں دے لوگ سن، جڑے چڑی نہیں سن پھڑکن دیندے، کوئی کسی نو جناب ذرا بر بھی موقع نہیں سن دیندے۔ بطرت معیشتها، انہوں نے اپنی معیشت تے فخر سی، اپنی چودھر دے اتے آنکڑ دے اتے فخر سی۔ معیشت تے سمجھے دولت مال، بطرت اطراء دے سن معیشتها۔ اللہ کہنے کدھر جے نظر آن دے نہیں آج آج لب دا کوئی انہوں دے بچوں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، اے دیکھو انہوں دے سارے کوٹھیاں محل، لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا جدو ساڑھے عذاب دا کوڑا برسیا ہے نا تکبر والے آکڑ
قبراں دے اوتے تے سارے قبراں دے اندر جا کے پراگیاں دے پراگے جا پے اج انہاں دیاں کوٹھیاں ویلیاں پیاں نے انہاں دیاں جناب گھر محلے سارے انہاں دیاں کالونیاں بابا کرن ڈیاں نے کوئی بھی اوتھے نہیں رہ گیا انہاں دی نسلاں بھی نہیں کسے نو کوئی اختیار نہیں رہا بطرت معیشتها فتلک مساکنہم یہ ہم کے مسکن لم تسکن من بعدہم الا قلیلا انہاں جو کوئی بھی نہیں جائی لبدا وکننا نحن الوارثین اسی وارث اللہ فرماتے اسی ہاں وارث ساڈی زمین ساڈیاں کوٹھیاں ساڈے اختیار مال دتا تے ساڈا صحت دتی ساڈی زندگی دتی ساڈی ساہ دتے تے ساڈے اس سونے چاندی دے سارے دتے اس محل کیا فرمایا سارے ہی ساڈے مال ڈنگر مویشی ساڈے کارا کوٹھیاں ساڈیاں کوٹھیاں والے جا قبری پیندے نے مالک جا پیندے قبری نے در وجدہ ہی وسدے ڈیرے دا اللہ اکبر یہ آندی دستی سبنا نو مڑ بندی کہاں بنیرے دا جس ویلے موت آندی ہے ساریاں خوشیاں خاک دے اندر مل جاندیاں نے ساریاں چودراں خاک دے اندر مل جاندیاں نے تسی دیکھیا وہ مکے لہران والا ساڈا حکمران پرویز مشرف میں ہوں یہ میری کھلڑی ہے وہ کھل بھی اگلے نے زندگی چی لا کے پیرا ہی سوڑ دیتی مکے بھی سارے دے سارے جندر مر کے انہوں دفن ہون دی جگہ نہیں سی ترلے لے لے کے پاکستان دے اندر پہنچیا ایسی بیماری لگی کہ پوری دنیا میں ڈاکٹر حکماء طبا کسے دی سمجھ دے اندر ہی نہیں سی یہ کیڑی بیماری انہوں لگی فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا فرمایا تکبر نہ کریا کرو جتنے تے بڑے بڑے خاک دے اندر مل گیا عاجزی کریا کرو عاجزی کریا کرو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے جدو دانا زمین چ پیندا ہے مٹی چ لک جاندا اتے بھی مٹی تھلے بھی مٹی سجے بھی مٹی جڑا ذرا ڈس نہیں سی پین دیندا اون مٹی دے وچ لکیا پیا پھر کی ہوندا ہے مٹ جاندا خاک چ مل گیا مٹ گیا نہیں تو میں مٹنا خاک چ مل کے دانے نے نہیں مٹنا جن نے اپنے آپ نو دانے نے زمین دے اندر چھپا دیتا اللہ تعالیٰ نے زمین نو کیا پھاڑ کے باریک نرم و نازک لگر آ رہی ہے سینہ چیر کے نو جگہ دے پیچھے ہو جا یہ چھپ گیا ہے جن نے اپنی ہستی نو مٹایا انہوں اللہ نے اٹھا کے درخت بنا دیتا پیڑ بنا دیتا پودا بنا دیتا انہوں پھل لا دیتا وہ دی چھاویں بھی لوگ بیندے وہ دا پھل بھی کھاندے وہ تو فائدہ بھی اٹھاندے نظر آتے میرے قابل قدر بھائیو عاجزی کرنا روزے رکھے جے تکبر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا کوئی رب تے احسان نہیں تسی میں کیتا اللہ دا احسان ہے اللہ دی قسم کہ مینوں اور تانوں رب نے روزے رکھن دی توفیق دتی اللہ دا احسان ہے تانوں مینوں قرآن سنان دی تے سنن دی توفیق دتی اللہ دا احسان ہے تانوں رب نے پیسے دیتے نہیں تے کتنے کمزور نے ماڑے نے غریب نے ناتواں نے مفلس نے تواڈے ورگے نے دو لتاں انہاں دو پیر دو زبان انہاں دے بھی کان موجود نے عقل بھی دماغ موجود ہے مگر انہاں رب نے پیسہ نہیں دیتا اگر ویر میرے تینوں پیسہ دیتا ہے تو دے وچوں اللہ دی راہ دی سخاوت کر دیتی ہے تے فخر نہ کریں تو شکر کر اللہ میں تیرے دیتے جو دے کے تینوں راضی کر لیا اپنی آخرت میں سنبھالی ہے بھائی تکبر کو لو بچ رہے ہیں اپنی نیکی نو ضائع نہیں